نور العلم نور العلم نور العلم نور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو بالخصوص اساتذہ کرام کے لیے ہے، ٹیچرز کے لیے ہے۔ کوشش کیجئے گا بالخصوص اساتذہ کرام ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ عزوجل بہت اہم معلومات حاصل ہوں گی۔ پڑھانے سے پہلے ایک استاد کو استاد ہونے کی حیثیت سے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، اپنی ریکوائرمنٹس اور ذمہ داریوں کا علم ہونا ہے، پڑھانے کا ہنر ہونا چاہیے ایک استاد کے پاس۔ استاد کو ایک اچھا مینیجر ہونا چاہیے، استاد کی پلاننگ ابیلٹی یہ شاندار ہونی چاہیے، استاد کے لیے ایک اچھا موٹیویٹر اور کیریئر کونسلر ہونا چاہیے۔ ایجوکیشنل اور چائلڈ اسپیشلسٹ سائیکالوجی جو ہے یہ استاد کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ اس کے علاوہ استاد کے لیے جو زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے استاد کو ایک اچھا مخلص اور باکردار، اپنے شعبے سے محبت کرنے والا انسان ہونا چاہیے۔ محبت یہ استاد کے لیے سب سے ضروری چیز ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اگر آپ کو پڑھانے سے محبت نہیں ہے، محض دال روٹی کی خاطر آپ نے پڑھانے کا شعبہ اختیار کیا ہوا ہے، تو میرے خیال کے مطابق اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی خیانت نہیں ہوگی۔ لہٰذا کوشش کیجئے آپ اپنے شعبے کے ساتھ محبت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل پڑھانے کے ساتھ محبت آپ کو اپنے کام میں بہتری لانے پر مجبور کر دے گی۔ اس کے علاوہ ایک استاد کے لیے عزت دینا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، عزت یہ ہر بندے کا، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے نوجوان ہو، چاہے بزرگ ہو، چاہے استاد ہو، چاہے شاگرد ہو، الغرض کوئی بھی ہو، سب کا یکساں حق ہے۔ اگر آپ اپنے اسٹوڈنٹس کی، اپنے طلبہ کی عزت نہیں کریں گے تو یہ بات یاد رکھیے گا وہ بھی آپ کو عزت نہیں دیں گے۔ یہ آپ ایک ٹپ سمجھ لیجئے، آپ اس کو ایک مشورہ سمجھ لیجئے کہ جو طالب علم مجھے سب سے زیادہ تنگ کرتا ہے، میں اس کو سب سے زیادہ پیار دیتا ہوں، وہ بیچارہ میری بات ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ استاد کے لیے ایک اور چیز بہت ضروری ہے، وہ ہے لائف ٹائم لیسنز۔ یہ بات یاد رکھیے گا، آپ کے اسٹوڈنٹ کو، آپ کے طالب علم کو 2+2 پڑھنا آئے یا نہ آئے، ویسے یہ بھی پڑھنا آنا چاہیے کیونکہ یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اسی لیے آپ کو ہائر کیا ہوا ہے، لیکن میں کسی اور پیرائے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ کے اسٹوڈنٹ کو، آپ کے طالب علم کو 2+2 پڑھنا آئے یا نہ آئے، اس کو آپ ایسے اسباق ضرور دیجئے جو کہ زندگی کے ہر موڑ پر اسے کام آ سکے۔ مثال کے طور پر بچے کے اندر بات کرنے کا ہنر پیدا کر دیجئے، بچے کی خود اعتمادی کو بحال کر دیجئے اور بچے کو ایک باکردار اور مخلص انسان بنا دیجئے۔ اس کے علاوہ ایک استاد کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اگر کلاس کو صرف خبریں بنا دیا جائے کہ بھئی ایک پڑھ رہا ہے اور بچے سارے سن رہے ہیں، ان کی توجہ برقرار رکھنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کوشش کیجئے کلاس کو سوال جواب کے انداز میں کنڈکٹ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کے اسٹوڈنٹ کی، آپ کے بچوں کی توجہ بھی برقرار رہے گی اور آپ کا بہت سارا وقت ضائع ہونے سے بچ جائے گا۔ اس کے علاوہ استاد کے لیے ایک اہم چیز ہے، وہ ہے امپیتھی، مطلب ہمدردی۔ اکثر اساتذہ کرام ری ایکٹ کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچہ تھوڑا سا شور کرتا ہے، استاد اس سے زیادہ آواز میں ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بچہ کلاس میں سو رہا ہے، استاد اس کی سنے بغیر فوراً اس کو اٹھا کر کلاس سے باہر نکال دیتا ہے۔ پیارے اساتذہ کرام، ہو سکتا ہے اس بچے نے ساری رات کسی مجبوری کی وجہ سے جاگ کر گزاری ہو، تو اساتذہ کرام اگر آپ بچے کی جگہ پہ خود کو رکھ کر نہیں سوچیں گے تو تعلیم اور تعلم کا یہ سلسلہ ثمر آور نہیں ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ ریسائزنگ ایک استاد کے لیے یہ چیز بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ریسائزنگ مینس بچے کو اس کی ذہنی سطح کے مطابق ہوم ورک دیجئے۔ اکثر اساتذہ کرام ہوم ورک میں اور سزا میں یکسانیت کا شکار ہوتے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق کلاس میں 2 سے 3 گروپ ہونے چاہیے تاکہ ہر اسٹوڈنٹ کو اس کی ذہنی سطح کے مطابق کام دیا جا سکے۔ کمزور طلبہ کو
उनकी जहनी सतह के मुताबिक आसान से आसान टेस्ट दिया जाए ताकि उनका एतमाद बहाल हो सके। इंशाअल्लाह ज़वजल फिर देखिएगा आपके कमजोर तलबा किराम कैसे ग्रो करते हैं और कैसे वो अपनी तालीम व ताल्लुम के अंदर जो है ना वो नुमाया कारकर्दगी दिखाते हैं। इसके अलावा एक बहुत अहम चीज, बहुत अहमियत की हामिल चीज वो है तारीफ व सताइश, और यही आज की वीडियो की आखिरी बात है। हमारा मुआशरा मजमूई तौर पर देखा जाए तो एक मायूस मुआशरा है। यहाँ पर आपको लोग मायूस करने के लिए हजारों वजूहात देंगे, लेकिन बहुत कम लोग आपको इनकरेज करेंगे। यही हाल कुछ असातिज़ा किराम का भी है। बच्चा थोड़ी सी गलती करता है, उस्ताद मायूसी का शिकार हो जाता है, उसकी इतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस को भुलाकर उसकी गलतियों को हाईलाइट करना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पर कोई आपका स्टूडेंट 10 अच्छे काम करता है, 2 के अंदर उससे गलती हो जाती है। आप कोशिश कीजिए पहले उन 10 पर उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए, फिर उसके बाद अगर मामूली से अंदाज में आपने कोई सजा का मामला करना है वो भी मामूली से अंदाज में कीजिए। बड़ी खूबसूरत बात किसी ने कही है कि सजा और जजा का कानून नहीं बल्कि जजा और सजा का कानून होना चाहिए। इंशाअल्लाह ज़वजल इन बातों पर आप अमल करेंगे तो आपकी तालीम और ताल्लुम का जो सिलसिला है वो समर आवर होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अहसन अंदाज में इस फरीजे को सर अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व